اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے۔ لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ ابتدائے آفرینش تو لے کے آج تلک دنیا تو جتنے مسلمان اہل ایمان خواتین و حضرات رخصت ہو چکے، فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ سب نو معاف فرما کے جنت الفردوس اندر اچا مقام نصیب فرمائے، آمین۔ اور ساڑھے ساریاں سمیت تمام اہل ایمان نو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دے مطابق اپنے عقائد اور اعمال دی اصلاح کر کے اپنی دنیا، قبر اور آخرت بہتر بنان دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ چیخ کم کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید دے چھٹے پارے سورہ مائدہ دی آیت نمبر 35، اس آیت کریمہ دی تشریح و تفسیر دا کچھ حصہ پچھلے 2 خطبات اندر تساں سماعت فرمایا۔ خاص طور تے اللہ تعالیٰ دا اے حکم کہ اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرنے واسطے کوئی ذریعہ اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ دا ایک مفہوم پچھلے جمعے عرض کیتا گیا اور او دے دلائل اور احادیث و آیات عرض کیتیاں گئیاں کہ اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دا سب تو اعلیٰ ذریعہ عقیدہ توحید ہے۔ پیغمبر اکرم و اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری ہے، فرائض دی پابندی اور نوافل دی کثرت ہے، قیام اللیل اور نماز تہجد ہے، سجدیاں دی کثرت بھی اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور مسلمان خواتین واسطے اپنے گھر اندر ٹھہرے رہنا، بغیر کسی شرعی مجبوری دے گھروں باہر نہ نکلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ پچھلے جمعے اے مسائل عرض کیتے گئے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ
کہ وسیلہ دا ایک معنی ہے کسے ذریعے واسطے نال اللہ تعالیٰ کولوں دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے اسماء حسنہ، پیارے پیارے نام، خوبصورت اسماء، انہاں دا وسیلہ دے کے واسطہ پا کے اللہ تعالیٰ کولوں دعا کرنا، اے دی اجازت فرمائی بلکہ پسند فرمایا رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسے توحید پرست شخص واسطے اپنے نیک اعمال اور اچھا کردار، اعمال صالحہ، انہاں دا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کولوں دعا کرنا، اے دا بھی ذکر فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نال۔ کسے نیک، صالح، اچھے، نمازی، پرہیزگار، اور اگر کوئی نبی موجود ہوئے تو اس نبی کولوں، صحابی موجود ہوئے تو صحابی کولوں، اللہ دے کسے ولی کولوں، نیک بندے کولوں، صالح شخص کولوں اپنے واسطے یا دیگر لوگاں واسطے دعا کروانا، زندہ شخص کولوں دعا کروانا، یہ بھی سنت ہے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسے نیک شخص دا، کسے دی دعا دی درخواست دے جواب اندر اے کہنا کہ تم ہی اللہ کولوں دعا کر، ضرورت مند نوں کہنا کہ تم بھی اپنے واسطے اللہ کولوں دعا کر، میں بھی تیرے واسطے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ساڑیاں دوہاں دی دعا قبول فرما کے تیری حاجت اور ضرورت نو پوری فرما دے۔ یہ بھی ثابت ہے رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دے فرشتے، اللہ تعالیٰ دے نیک پرہیزگار اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ازکیاء، زعماء، نیک لوگ، انہاں دا اس انداز نال ذکر کر کے کہ اے اللہ تو جبریل دا رب ہے، اے اللہ تو اسرافیل دا رب ہے، اے اللہ تو میکائیل دا رب ہے، اے اللہ تو ساڈے نبی محمد دا رب ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اسی تیرے دربارے عالی شان اندر دعا کرنے، اللہ ساڈی حاجت پوری فرما دے، رحمت فرما دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ یہ دعاواں بھی حدیث پاک تو ثابت نے، جنہ دیاں دلیلاں اور احادیث میں پچھلے جمعے عرض کر چکے۔ ساڑھے ہاں جو مروج طریقہ ہے، انبیاء، صلحاء اور اتقیاء فوت شدگان دا واسطہ دے کے اللہ نو دعا کرنا، اللہ کولوں دعا کرنا کہ یا اللہ فلانے دا واسطہ ہی، فلانے دا وسیلہ ہی، فلانے دے تفعیل بجاہ فلان، فلاں شخصیت دی وجاہت دی وجہ تو، جاہو جلال دی وجہ تو او دے تفعیل ساڑی دعا قبول فرما۔ اے نہ قرآن تو ثابت ہے، نہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی صحیح اور مستند حدیث تو ثابت ہے، اور نہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو ثابت ہے۔ قرآن پاک پڑھیے نا، اللہ تعالیٰ سب نو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو کئیاں نبیاں دیاں دعاواں اللہ نے قرآن پاک دیاں آیتاں وچ بیان فرمائیاں، وہ ساریاں دعاواں یہ دس دیاں کہ اللہ تعالیٰ دے نیک صالح نیک لوگ، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، صلحاء اور اتقیاء ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دعا کر دے۔ آدم علیہ السلام دی مشہور دعا ہے 8ویں پارے سورۃ اعراف وچ، کیوں نہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں قرآن پاک اندر نے،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے 13ویں پارے سورت ابراہیم وچ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام دی دعا قرآن پاک چ 9ویں پارے سورت آراف، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام دی دعا تسی سنی پڑھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یونس علیہ السلام دی دعا سب نو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام دی دعا قرآن پاک اندر ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی پاک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے شمار دعاواں احادیث اندر نے، کسے دعا اندر نہ کسے نبی دی دعا اندر، نہ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اندر، نہ کسی صحابی دی دعا اندر اے رویہ، اے انداز، اے طریقہ اختیار نہیں کیتا گیا کہ جو ساڈے ہاں مروج ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اصلاح کرن دی اور قرآن و سنت دے مطابق بالمشافہ اپنے رب کولوں منگن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے پچھلے 2 جمعہ دا خلاصہ میں تانوں دسیا 5-7 منٹاں چ۔ وسیلے دا ایک تیسرا معنی جو اج دے خطبے دا عنوان ہے، اور پہلے 2 معنی جڑے میں دسے نے وہ کتب تفاسیر اندر نے۔ اج جڑا میں وسیلے دا معنی تواڈے سامنے عرض کرنا ہے، وسیلے دا اے معنی کسی عالم نے بیان نہیں فرمایا، کسی خطیب نے، امام نے، مجتہد نے، فقیہ نے، استاد نے، صحابی نے بیان نہیں فرمایا۔ وسیلے دا اج او معنی میں تے تساں سمجھنا ہے جیڑا معنی بیان فرمایا میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت چوں بیان فرمایا۔ جس رسول تے اے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس پیغمبر نے جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، کسے دی خواہش دے مطابق نہیں بولدا، بلکہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام اندر، دینی مسائل اندر ادوں ہی اپنی زبان نو حرکت دیندے نے جدوں آسمان تو جبریل وحی لے کے نازل ہو جاندے نے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صحیح مسلم شریف اندر حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک دی تشریح کردیاں ہویا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سرکار فرماندے نے، اے میرے امتیو تے اے میرے صحابیو، آؤ میں تانوں دساں وسیلہ دا معنی کی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسی سننا چاہنے ہاں، سمجھنا چاہنے ہاں، پوچھنا چاہنے ہاں، اپنے عقیدے دی اصلاح کرنا چاہنے ہاں۔ آپ دی زبان نبوت نے فرمایا، فَإِنَّهَا مَن
منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عبادہ وارجو ان اکون انا ہوا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں تے میرے امتیوں، آؤ میں دساں وسیلے دا معنی کی ہے۔ فإنہا منزلۃ فی الجنہ، اور جامع ترمذی شریف دے الفاظ نے فإنہا اعلیٰ درجۃ فی الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو وسیلہ کیا ہے، مل وسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو وسیلہ اعلیٰ منزلۃ فی الجنہ، جنت وچ ایک رب نے بڑا اچھا مقام بنایا ہوا ہے۔ منزلۃ اعلیٰ منزلۃ فی الجنہ، جنت دا بڑا اچھا مقام ہے، بڑا مقام رفیع، بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ دے پاک نبیوں کنوں ملے گا؟ فرمایا لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے او جنت دا جڑا مقام وسیلہ ہے نا، جنت دا جڑا وسیلہ والی منزل ہے نا، جنت وچ جڑا وسیلہ اعلی مقام ہے نا، فرمایا لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ۔ آدم تو لے کے میرے تک سرکار فرماندے نے میرے تو لے کے قیامت تک اللہ اپنے بندیاں چوں صرف ایک بندے نو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک حبیب او بندہ کیڑا خوش قسمت ہوئے گا، کیڑا خوش نصیب ہوئے گا، کیڑا عظمتاں والا تے شاناں والا ہوئے گا جنوں اللہ تعالی جنت دا اعلی مقام وسیلہ عطا فرمائے گا۔ میرے رسول نے اپنی زبان نبوت چوں فرمایا ارجو ان اکونا انا ہوا، منو امید ہے کہ جنوں اللہ جنت دا مقام وسیلہ عطا فرمائے گا او میں تہاڈا نبی محمد ہوواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت دا سب تو اعلی مقام، اعلی درجتن اعلی منزلتن فإنہا منزلتن فی الجنہ، جنت دا اعلی ترین مقام جدا نام ہے مقام وسیلہ، او اللہ تعالی حضور فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے ارجو ان اکون انا ہوا، مینوں امید ہے کہ رب صرف مینوں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف مقام وسیلہ ہی نہیں، حدیثاں پڑھیے نا، اللہ توفیق عطا فرمائے آمین۔ تے احادیث مبارکات تو واضح ہوندا ہے کہ قیامت والے دن اور جنت وچ جننے اچھے مقام نے، جنیاں اچھیاں شاناں نے، دنیا دے تے ہے ہی ہے نا، آخرت وچ بھی جننے اعلیٰ مقام نے وہ سارے دے سارے اللہ اپنے نبی محمد نو عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار دی یہ شان و عظمت، مرتبہ اور مقام، عزت اور احترام اس دن تو شروع ہو جائے گا جس دن تو اللہ تعالی لوگاں نو قبراں چوں کڈنا شروع کرن گے۔ صحیح مسلم چ حدیث ہے، رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، فرمایا روز حشر جدوں رب دے دربار وچ حاضریاں ہون گیاں، سرکار فرماندے نے سب تو پہلا اللہ میری قبر نو شق فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، ایک روایت وچ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا او میرے امتیوں تے میرے صحابیوں، قیامت والے دن سارے نبیاں تے سارے انساناں دا سردار ہوے گا تے میں ہوواں گا۔ اور اس حدیث دے آخر تے بڑے پیارے الفاظ نے، آپ نے فرمایا لا فخرا، میں فخر نہیں کرتا، میں تکبر نہیں کرتا، میں غرور نہیں کرتا۔ سانو تھوڑی جی کچھ شے لب جے نا، تھوڑی جی ایویں انے کو پیسے لب جان، تھوڑی جی کوئی عزت مل جائے،
تھوڑا جہا دنیا تے احترام مل جائے تے اسی کسے نال گل کرنا پسند نہیں کرتے. تکبر، غرور، فخر، ریاکاری، جنوں پنجابی کہندے موڈیاں تے تھکدے پھرنے ہیں. میرے ویرو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تکبر اللہ نو پسند نہیں، غرور اللہ نو پسند نہیں. اللہ علم دے، دولت دے، عزت دے، شہرت دے، مقام دے، مرتبہ دے، دنیا دی کوئی نعمت عطا فرمائے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ یہ ہے کہ رب دا شکر ادا کیتا جائے، او دے تے فخر تے غرور نہ کیتا جائے. آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت والے دن ساری انسانیت دا سردار ہوواں گا، نبیاں دا بھی سردار ہوواں گا. لیکن فرمایا لا فخرا، میں ادھے تے فخر نہیں کرتا. اور پھر فرمایا بِیَدِی لِوَاءُ الْحَمْدِ آدم فمن دونہ تحت لوائی، حمد والا جھنڈا، تعریف والا جھنڈا، عظمت والا جھنڈا، بزرگی والا جھنڈا، اللہ دی شان تے کبریائی والا جھنڈا اللہ روز حشر میرے ہاتھ وچ تھمائے گا. آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم تو لے کے قیامت تک سارے انسان میرے جھنڈے تھلے جمع ہون گے. لیکن ولا فخرا، فرمایا میں فخر نہیں کرتا. سارے نبی بھی قیامت والے دن میرے تواڈے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تلے ہون گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک اندر ہے، ایک تے نا مقام وسیلہ جنت دا اعلیٰ مقام، ایک روز حشر وہ ہے جنت دا مقام. یہ ہے حشر والے دن دا مقام، جدوں حساب کتاب ہونا ہے، جدوں ہر بندے نو اپنی پئی ہونی ہے، جدوں نبیاں نے بھی کسے نو نہیں پوچھنا. ہائے ہائے ہائے، نبیاں نے بھی کہنا ہے رب نفسی رب نفسی رب نفسی. اس ویلے رب امتی دی دعا کرنی ہے تے صرف میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماندا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. فرمایا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں رات پہ جائے، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات دے کچھ حصے وچ، فَتَہَجَّدْ بِهِ، ایس قرآن پاک نال تہجد پڑھیا کر، تہجد دی نماز پڑھیا کر، اور نماز تہجد وچ میرا قرآن پڑھیا کر. اللہ اکبر کبیرہ، نافلۃ اللہ کا. اللہ فرماندا سونیا تے تواڈے تے تواڈی امت واسطے اے تہجد دی نماز جیڑی ہے نا نفل نماز ہے، فرض نہیں، نفل نماز ہے. لیکن اے دا فائدہ اے وے جو فرمایا اگر تسی تہجد دی نماز پڑھو گے تے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت والے دن، حشر والے دن حمداں والا مقام اللہ تانوں عطا فرما دے گا. مقام محمود، مقام محمود مانا ہے تعریف والا مقام، حمداں والا مقام، ثناواں والا مقام. حدیث پاک سے ہے، اللہ اکبر، مسند امام احمد دی روایت ہے، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود دی وضاحت فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ، فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سانو سب نو قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے. اللہ اپنے پیارے رسول دے حمد والے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما دے. میں تے ہر جمعے فرضاں تو بعد جڑی دعا مانگنا نا اسی سارے مانگنے ہاں، او دے وچ یہ دعا کری دی اللہ اپنی رحمت دا سایہ روز حشر تے اپنے محبوب دے حمد والے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما دے. بڑا سخت دن ہونا میرے ویرو. اللہ سانو سب نو دی سختیاں تو محفوظ فرمائے.
اللہ اپنے محبوب دے حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے، وہ بھی میرے رسول نو ہی عطا ہونا ہے، سبحان اللہ۔ ہر نبی دا ایک حوض ہونا ہے، لیکن آپ نے فرمایا سب تو بڑا حوض میں محمد دا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انا اکثر تابعا یوم القیامہ۔ فرمایا سارے نبیوں دے منن والے قیامت نو حاضر ہونے نے، پیارے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ تعداد ہونی ہے تو میرے فرما برداران دی ہونی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جدوں قیامت دا دن ہونا ہے، کنت انا و امتی علی تل، سبحان اللہ۔ فرمایا ساریاں امتاں سارے نبی رب دے دربار وچ حاضر ہونے نے، لیکن میں تے میری امت نو اللہ نے ایک اچھی جگہ تے کھڑے ہیں، فرمانا ہے سبحان اللہ۔ تلن ٹیلا، تا اور لام تلن، یہ معنی ٹیلا، اچھی تھا۔ سارے نبی تے انہاں دیاں امتاں سرکار نے فرمایا ساڑھے تو تھلے ہونیاں نے، میں تے میری امت نے قیامت والے دن ایک ٹیلے تے ہونا ہے، سبحان، اچھی جگہ تے ہونا ہے۔ اور پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر جدوں اچھے ٹیلے تے ہونا ہے نا میں تے میری امت نے، تو فَيَكْسُونِي حُلَّةً خَضِرًا، فَيَكْسُونِي حُلَّةٌ خَضِرًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوتھے میرے اللہ نے مینو ایک خاص قسم دا حلہ تے جبہ پہنوا دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبی بھی ویکھ رہے نے، ساریاں امتاں بھی ویکھ رہے نے، ویکھ رہیاں نے، اور میرے امتی بھی دیکھ رہے نے۔ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا جدوں سارے لوکی مینوں ویکھن گے نا تے اللہ پاک میرے دل وچ کچھ کلمات پائے گا، میں تے میری امت اس ٹیلے تے کھڑے ہوواں گے، اور میں اپنی زبان پاک چوں اللہ تعالی دیاں حمداں بیان کراں گا، فاقول ما شاء اللہ، اللہ میرے دل وچ پائی جائے گا تے میں او لفظ اپنی زبان تو ادا کری جاواں گا۔ فرمایا ہے جڑا اچا مقام ہے نا، اعلی مقام ہے نا، حشر والے دن دی سب تو اچھی شان ہے نا، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ۔ جدوں ساریاں امتاں میرے وال ویکھن گیاں، میں خاص قسم دا حلہ پہنیا ہویا ہے، جبہ پایا ہویا ہے، خاص بڑا خوبصورت تے چمکدار لباس پہنیا ہویا ہے، سب لوگ میریاں تعریفاں کرنگے تے فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ، جتھے کھلو کے میں کھڑا ہوواں گا ساری کائنات میریاں تعریفاں کرے گی، او دا نا ہی مقام محمود۔ اور ایک حدیث پاک جو رسول پاک نے فرمایا مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا فذالک الشفاعہ، وہ مقام شفاعت ہے، شفاعت ہے۔ وہ ذرا حدیث ذہن چ لے آؤ نا، پوری اس وقت نہیں بیان ہو سکتی۔ جدو روز حشر قیامت والے دن ہر بندہ پریشان، سارے امتی دے سارے نبی بھی پریشان، لوگ کٹھے ہو کے آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام کو واری واری جان گے کہ سفارش کرو رب دے دربار سے، ایس مصیبتوں دے جان چھوٹ جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ سارے نبی جواب دے دیں گے، سبحان اللہ، سارے نبی کہیں گے نا بھئی اسی نہیں جا سکتے، اسی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جے کسے نے آج تواڈے کام آنا ہے نا تے آخری نبی محمد نے ہی کام آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری انسانیت تے نبی جمع ہو کے رسول پاک دی خدمت عالیہ وچ آپ فرمان گے انا لہو انا لہو انا لہو۔ اج رب دے دربار وچ کوئی شفاعت کر سکدا ہے تے میں محمد ہی کر سکنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سفارشاں ہونے جڑیاں میرے تواڈے گناہگاراں واسطے ہونیاں، اللہ سب نو اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ایک وہ سفارش ہے جڑے ساریاں امتاں واسطے ہونی ہے، شفاعت کبرا، شفاعت عظما۔ او شفاعت عظما
تے شفاعت کبرا دا نا ہی ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. گال کرنا چاہنا مقام وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صحیح مسلم شریف اندر حدیث ہے میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو اذا سمعتم المؤذن جدوں تسی کسے بانگے نو بانگ دیندیاں اذان دین والے نو اذان دیندیاں سنو. اللہ سانو اذاناں سنن دی تے کہن دی توفیق عطا فرمائے آمین. اذا سمعتم المؤذن ایک دعا اور نہ کر لیے اللہ اذان سن کے تے مسیتے آن دی بھی توفیق عطا فرمائے آمین. ادھروں سن کے ادھروں کٹ نہ دئیے فجر دی اذان سن کے کمبل تے رضائی گھٹ کے نہ لے لئیے. اذا سمعتم المؤذن فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں تواڈے چوں کوئی بندہ اذان کہن والے دی اذان سنے جی رب دے پیغمبر پھر کی کریے فرمایا فقولوا مثل ما یقول المؤذن جیڑے کلمے تے الفاظ اذان کہن والا مؤذن آکھدا ہے تسی وی او دے پیچھے پیچھے اوہی کلمات اوہی الفاظ ادا کریا کرو. دوسری حدیث پاک اندر سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دے جدوں مؤذن تے بانگا حی علی الصلاۃ آکھے حی علی الفلاح آکھے تساں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. بانگا کہندا حی علی الصلاۃ نماز وال آؤ حی علی الفلاح فلاح دے کامیابی والا ہو تساں کہنا مولا تیری توفیق تے قوت تو بغیر تے میں کچھ نہیں ہوں کر سکدا. الا الحی علتین حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی جگہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے فرمایا جو کچھ بانگا تے مؤذن آکھدا ہے اسی طرح تسی بھی نال نال کہندے چلے جاؤ. ثم صلو علیہ فرمایا جدوں مؤذن اذان ختم کر دے وے تے اذان تو بعد میرے تے درود پڑھیا کرو. کدوں پڑھیا کرو جی سوچ لیا جی ہاں اسی کی کرنے ٹھنڈے ہولے ٹھنڈے. اذان تو پہلا درود شریف پڑھن دا حکم نہیں. نبی پاک کائنات دے سردار انبیاء دے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن نو بھی اور اذان سنن والیاں نو بھی اذان دے کلمے کہہ کے اذان تو بعد درود پاک پڑھن دا حکم فرمایا ہے. کسے حدیث دی کتاب اندر میرے رسول نے اذان تو پہلا درود پڑھن دا حکم نہیں فرمایا. رسول پاک نے دو بانگے مقرر فرمائے سن. ایک مکہ مکرمہ فتح مکہ دے موقع تے حضرت ابو محذورہ نو رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساری عمر دوہری اذان کہندے رہے حرم شریف وچ. ہن تے کئیاں نو دوہری اذان سن کے اونج ہی دورہ پہ آ جاندا ہیں اے کیڑی بانگ ہے اے او بانگ ہے. بھائی رحمت اللہ بیٹھ جاؤ مینوں پتہ ہے بیٹھ جاؤ لو چل انہاں دی بیٹی دا نکاح ہے جمعے تو بعد کسے بچے دے آدیاں بعد چ بھیج دیندے. خیر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نو رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف مکہ مکرمہ مسجد حرام خانہ کعبہ دا مؤذن مقرر فرمایا. 50 سال انہوں نے خانے کعبے وچ پنجے اذاناں دوہریاں آکھیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی دا مؤذن مقرر فرمایا. انہاں مسجد نبوی اندر ہمیشہ قاری اذان آکھی. حرم شریف مکہ مکرمہ دی دوہری اذان دا حکم بھی نبی پاک نے فرمایا. مسجد نبوی دی قاری اذان دا حکم بھی نبی پاک نے فرمایا. دوہری اذان کہنا بھی سنت ہے, قاری اذان کہنا بھی میرے محبوب دی سنت ہے. اللہ اپنے پیارے نبی دی ہر ادا تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. نہ حضرت بلال نو نبی پاک نے حکم دیتا بھی اذان تو پہلا صلاۃ و سلام پڑھیا کر, کدرے نہیں, اللہ دی قسم کدرے نہیں. نہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نو رسول پاک نے حکم دیتا کہ تو اذان تو پہلا خانے کعبے دی چھت تے کھلو کے یا دور کھلو کے تے درود پاک پڑھیا کر. نہیں, پیارے رسول دا طریقہ کی ہے. فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. جدوں اذان ختم ہو جائے تسی بھی نال اذان دے کلمات جواب دے لو. ثم صلوا علیہ. پھر نبی پاک نے فرمایا میرے تے درود پڑھو, میرے تے درود پڑھو, مسنون درود پاک پڑھو. ایتھے ہی اگے لفظ نے میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ, بے شک گل لے کہ من صلی علیہ واحدتن, جیڑا میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا, صلی اللہ علیہ عشرن, رب او دے تے 10 مرتبہ درود پڑھے گا. درود دا معنی کی ہے رحمت دی دعا کرنا. تے رب درود کیویں پڑھدا ہے؟ رب رحمتاں نازل فرماندا ہے. جیڑا رسول پاک تے اذان تو بعد ایک بار درود پڑھے گا, میرے آقا نے فرمایا رب او دے تے 10 رحمتاں نازل فرمائے گا. میں درود پاک دے اس ٹائم فضیلت نہیں بیان کرنا چاہتا, اگے بڑھو اے ہوئی حدیث. آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ, پھر میرے تے درود پڑھے. جیڑا ایک وراں پڑھے گا او دے تے اللہ رب 10 رحمتاں نازل فرمائے گا. درود پاک پڑھن تو بعد ہن کی کرنا ہے؟ فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ. آپ نے فرمایا اذان دا جواب دے کے, اذان کہہ کے, اذان تو بعد درود پاک پڑھ کے پھر اللہ کولوں میرے واسطے وسیلے دا سوال کریا کرو. سوال کدے کولوں؟ اللہ. اللہ کدے واسطے؟ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. ثم صلی اللہ, پھر اللہ کو سوال کرو. لی, سرکار نے فرمایا میرے واسطے. اللہ دے نبی تواڈے واسطے اسی رب کولوں کی سوال کریے؟ فرمایا الوسیلۃ, میرے واسطے رب کولوں وسیلے دا سوال کرو. وسیلے دا رب کولوں وسیلہ منگو. اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وسیلہ تے مینوں اللہ نے دینا ہی دینا ہے, کیونکہ پہلا میں حدیث سنا چکیا نا, یہی حدیث ہے, او دا ہی ٹکڑا ہے کہ رب دے نبی فرماندے نے لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ. اللہ اپنے بندیاں چوں ایک بندے نو مقام وسیلہ جنت دا اعلی مقام عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا ارجو ان اکون انا ہوا. آپ نے فرمایا مینوں امید ہے کہ او رب دا خاص بندہ میں ہی ہوواں گا. پیارے آقا فرماندے نے مگر جیڑا اذان تو بعد درود پڑھ کے میرے واسطے رب کولوں وسیلہ منگے گا. سنو مسلمانوں, میرے آقا نے فرمایا جے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ. آپ نے فرمایا اذان دا جواب دین والیا, اذان تو بعد میرے تے درود پڑھن والیا, درود تو بعد میرے واسطے جنت دے مقام وسیلہ دا اللہ کولوں سوال کرن والیا, سرکار فرماندے نے میں تیرے نال وعدہ کرنا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, قیامت دا دن ہوے گا تیرے واسطے میری شفاعت لازم ہو جاوے گی.
اور ایک حدیث دے لفظ نے وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، او دے واسطے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اساں تواڈے واسطے اللہ کو وسیلہ کیویں منگنا ہے؟ اپنی مرضی نہ نہیں، فرمایا میں لفظ دسنا، میرے رسول نے آپ لفظ دسے۔ مسلمانوں واہ پیغمبر تواڈیاں عظمتاں دے قربان جائیے، تواڈیاں محبتاں دے شفقتاں دے قربان جائیے۔ میرے رسول نے کیا اینا لفظاں نال میرے واسطے رب کولوں وسیلے دا سوال کرو۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ میں صرف اشارہ کرن لگا تانوں سب نوں جڑے جڑے ذرا تھوڑا بہتا دلچسپی رکھ دے نا اسلام نال، دین نال، نماز نال، مسجد نال، انہاں نوں یہ دعا آوندی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ میرے آقا تواڈے آقا کائنات دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دا جواب دیو، درود پاک پڑھو، پھر میرے واسطے اینا لفظاں نال رب کولوں وسیلے دا سوال کرو، جنت دے اعلی مقام دا میرے واسطے رب کولوں سوال کرو۔ اللہم اے میرے اللہ ربا تسی رب ہذہ الدعوہ، ایس دعوت دے، ایس اذان دے، ایس اعلان دے، اللہم رب ہذہ الدعوہ والصلاۃ القائمہ، دے تو بعد قائم تے کھڑی ہون والی نماز دے بھی تسی رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتے محمد دے دیو اپنے رسول محمد نو صلی اللہ آتے دے دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو الوسیلہ وسیلہ، جنت دا اعلی مقام۔ اس حدیث پاک اندر انہا منزلۃ فی الجنہ، جنت دا اچا مقام وسیلہ، اللہ او مقام وسیلہ آتے محمد الوسیلہ تا اپنے نبی محمد نو عطا فرما دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتے محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، فضیلتاں تے عظمتاں تے شاناں بھی اپنے رسول نو عطا فرما دیو۔ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، او مقام محمود جیدا تسی اپنے رسول نال وعدہ فرمایا ہے، او بھی اپنے رسول محمد نو عطا فرما دیو۔ اے دینا تے سب کچھ ساڈے منگن تو بغیر ہی اللہ نے اپنے نبی نو نیک رسول پاک نے فرمایا میرے امتیا اگر تو اذان تو بعد میرے واسطے رب کولوں اے دعا منگے گا تے واجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں تینوں لب کے تیری سفارش کراں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث سنا دیاں پھر دعا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جیڑا بندہ اذان سن کے درود پڑھ کے اے دعا پڑھ کے پھر اے بھی پڑھ لوے کی اشہد ان لا الہ، کلمہ شریف آندا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا، اذان تو بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا۔ جیڑا فرمایا اذان تو بعد او دعا بھی پڑھے، اے دعا بھی پڑھے، کلمہ شہادت بھی پڑھے، میرے آقا فرماندے نے غافر لہو، اللہ دے سارے ہی گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، اگوں تسی پڑھنی ہے تو وابتغوا
الیہ الوسیلۃ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ مینوں تہانوں اپنے محبوب دے فرمودات تے عمل کر کے اپنی دنیا تے آخرت بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔